تو امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے زمانے میں قحط پڑا زبردست. ایک سیاہ فام گڑ گڑا کر کے دعا کر رہا ہے. غلام شکل سے لگ رہا ہے کیا؟ غلام. ایک آدمی کو اس کی دعا کا انداز بڑا اچھا لگا تو وہ کھڑا ہو کے سننے لگا. اچانک صاحب بادل اٹھا, خوب جم کے بارش ہوئی اور دل میں جگہ بنی, یار یہ آدمی کون ہے؟ شکل و صورت سے تو حبشی ہے, غلام ہے, مگر اتنی بڑھیا دعا, دیکھیں یہ رہتا کہاں ہے. اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے تو کیا دیکھا انہوں نے کہ وہ چوتھے امام کے گھر میں داخل. اچھا یہ خاصاب یہاں کے ہیں. خاصاب جان بوجھے کا غلام سید تھوڑی ہوگا. صلوات پر محمد. آج تک جو میں نے پڑھا خالی ایک سید غلام ہوا جس کا نام ایاز تھا. صلوات پر محمد. اچھا یہ یہاں کے ہیں, اس کا مطلب یہ امام کا غلام ہے. آ گئے اندر حضرت کی بارگاہ میں. مولا آپ سے کام تھا. بولو. ایک غلام خریدنا تھا آپ سے. بات وہی آئی. کیا؟ ایک غلام لینا تھا. کون سا چاہیے وہ بتاؤ, ہم سے خریدنے کی بات مت کرو. وہی ذہن میرا, انہوں نے خریدا ہے بیچا. کہنا صاحب وہ دیکھ کے پہچان لیں گے, نام تو نہیں جانتے. حضرت نے فرمایا کہ سارے غلاموں کو اکٹھا کرو, لے آؤ. سب آ گئے. صاحب بولو اس میں تو نہیں ہے کوئی. حضرت نے کہا کوئی اور بچا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ جو استبل میں گھوڑوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے, بلاؤ. وہ آ گیا. جے ارے یہی مولا یہی. اب وہ کتاب میں ویڈیو تھوڑی بنا ہے, یہ انداز رہا ہوگا, اسی تو بولتے ہیں نا ہم لوگ, یہی. اب وہ بھی بیچارہ غلام اچنبے میں کہ ہوا کیا. حضرت نے فرمایا کہ اسی سے اندازہ ہوگا کہ ان کے یہاں آتے تھے مگر بحیثیت غلام کے رہتے نہیں تھے. میں آپ کو ایک میاں بیوی جج ہے قصہ سن لیجیے, جو مومن ہوتے ہیں. صلوات پر محمد. ارے میرے خیال میں 10-20 سال ہو گیا, تو بالکل ہمارے ضلع کے میں ہی پوسٹنگ تھی, بالکل بارڈر کنارہ, چھوٹی سی تحصیل میں. تو ان کی اماں کی مجلس پڑھنے گئے, تو ہم نے کہا کہ جج صاحب یار اتنی چھوٹی سی تحصیل میں ہو. تو کہنے لگے مولوی صاحب جب کمانا نہیں ہے, آپ دیکھیے نا, جہاں اللہ ہوتا ہے جب کمانا نہیں ہے, اپنا کام کرنا ہے, تو چاہے جہاں رکھ دیں, ڈسٹرکٹ میں رکھ دیں, تحصیل میں رکھ دیں, بلاک پہ رکھ دیں. اب تو بہت دن ہوا ADG وغیرہ ہو گئے ہوں گے ماشاءاللہ, دونوں تھے. تو آدمی کو اگر پیار ملے گا نا, یا آدمی اپنے کام کا صحیح ذمہ دار ہے, تو اس کو یہ ٹینشن تھوڑی ہے. اب وہ آیا, یہی ہے مولا. حضرت نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ جائیے, ہم نے ہبہ کر دیا, اب آپ ان کے ساتھ. تو وہ غلام ہے نا, وہی جج صاحب کے بقول کہ صاحب جب ہم کو کام کرنا ہے چاہے جہاں رہیں, تو جب غلامی ہی کرنا ہے تو چاہے ان کے ساتھ رہیں چاہے ان کے ساتھ رہیں, جس کے ساتھ رہیں. یہ جواب بتلاتا ہے کہ امام نے غلام بنا کے نہیں رکھا. وہ شخص کہتا کیوں بھیا, کیوں مجھ کو میرے امام سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب غلام بنا کے نہیں رکھ رہے ہیں نا, پیار ہے. کہ دیکھو ہم بھی تم کو بحیثیت غلام کے نہیں لے جا رہے, کہ پھر کیوں مجھ سے میرے امام سے جدا کر رہے ہو مجھ کو؟ کہ میں نے تم کو دعا کرتے دیکھا اور تمہاری قبولیت دعا کو دیکھا. مجھ کو غلام کی ضرورت نہیں ہے. مجھ کو لگا اتنا مومن آدمی, تو مجھ کو بھی تھوڑا خدمت کا موقع چاہیے. میں صرف اس لیے آپ کو اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا, بحیثیت غلام کے نہیں, تاکہ میں ایک مومن آدمی کی خدمت کر سکوں. جہاں خوف خدا ہوتا ہے وہ مومن کو ستاتا نہیں, مومن کی خدمت کرتا ہے. صلوات پر محمد.
تو اس نے کہا کیوں؟ کہا ہم نے تمہاری دعا کرتے سنا تم اتنے مون. ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ اچھا آپ سن رہے تھے کیا جب میں دعا کر رہا تھا؟ یہی تو مزاج ہم لوگوں کا ہے نا. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں اس نے فوراً ہاتھ اٹھایا، کہتا خدا یہ راز میرے اور تیرے درمیان تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. اب جب کہ تو نے میرا راز فاش کر دیا ہے تو پبلک کی واہ واہ کے لیے میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، اپنی بارگاہ میں بلا لے. وہ گھبرا گیا، ارے بھیا 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 رہنے دیجیے، آپ یہیں رہیے، میں جا رہا ہوں. اب تو تیر نکل چکا. وہ چلے تو گئے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اپنا طبیعت بگڑی، بخار وخار آیا، انتقال ہو گیا. امام نے اس آدمی کے پاس پیغام کہلوایا کہ بھیا ہوا جس کو تم چاہ رہے تھے وہ مر گیا، اتنے بجے اس کی مٹی آ کر کے شرکت کر لیجیے. غور فرما رہے ہیں؟ تو اتنا اول تو یہ غلامی کو پسند نہیں کرتے تھے، آزاد کرتے تھے، اور جب تک رکھتے تھے تب تک غلام کی حیثیت سے رکھتے نہیں تھے. اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ اسلام سب سے بڑا مخالف ہے غلامی کا. ٹھیک.